السلام علیکم جی. آج بہت سی ڈیولپمنٹس تھیں. پہلے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا. اس جوائنٹ سیشن کے اندر مخنث قسم کی تقاریر کی گئیں. جناب شہباز شریف صاحب نے جو تھا وہ ایک دفعہ پھر بتایا کہ جی میرے دل میں بڑے راز ہیں اور میرے ساتھ وہ قبر میں جائیں. نہیں, یہ تو کسی نے تبصرہ کیا اور میں اس کو پھوڑ دوں تو یہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا جناب شہباز شریف صاحب, اگلے بڑے بشرم ہے گئے نہیں. تسی جو مرضی راز نے پھرول لو, کوئی فرق نہیں پینا انہوں. ٹھیک ہے, وہ ڈرے ہوئے کہ ہم نے یہی کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے میرے جیسوں کے لیے کہ پروجیکٹ عمران خان جب شروع ہوا تھا تو وہ 10 سالہ پروجیکٹ تھا, 2018 سے 2028 پہ جانا تھا. تو اب کہیں یہ نہ ہو جائے کہ وہ کہیں کہ جناب چونکہ 2023 میں 22 میں وقفہ آ گیا تھا تو لہذا کھوجا پھر سے کھیلے گا, یہ 2032 تک جائے گا. آپ کو یاد ہے کہ یہ عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے اور عمران خان صاحب کے وزارت عظمیٰ کے سنگھاسن سے جانے سے پہلے ہی یوتھیے جو تھے یہ 2032 کا نعرہ لگانا شروع ہو گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے کہا میں یاد دلاتا چلوں, تو وہ نعرہ لگانا شروع ہو گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس واز آل آرکسٹریٹڈ اینڈ ویل پلانڈ. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس صورت کے اندر جو ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, عمران خان وہ سب سے جو تقریر جس کو سیلیبریٹ کیا گیا وہ بلاول بھٹو زرداری کی تھی اور انہوں نے یہ کہا, لیکن ایک پھوس سی قرارداد جو تھی وہ پیش کی گئی اور قرارداد کے نتیجے کے اندر ایک کمیٹی بنا دی گئی. ٹائم تھوڑا ہے, تسی کمیٹیاں جو پہ گئے ہو, چلو بہرحال کچھ کرنا نہ ہوئے تو کمیٹی بنا دیتا جائے. کمیٹی کا مطلب ہوتا ہے کم مٹی. ٹھیک ہے, کم مٹی ہو گیا, کمیٹی بن گئی, کم مٹی ہو گیا. اب کمیٹی جب رپورٹ پیش کرے گی وہ ٹھیک ہے, پھر دیکھ لیں گے. اگر اس وقت تک چاچو وزیر اعظم ہوئے تو. اس وقت جو ہے وہ افواہیں یہ پھیل رہی ہیں, یہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ زرداری صاحب کو جو ہے وہ پنڈی سے یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ چاچو کو اسمبلی توڑنے کے اور نئے انتخابات میں جانے پر آمادہ کریں. میری بات یاد رکھیے گا, 16 اگست کٹ آف ڈیٹ ہے. 16 اگست کو ہمارے ایک دوست کا کہنا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی اور 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے, جبکہ ایک دوسرے دوست کا کہنا ہے کہ نہیں, 28 اگست تک اسمبلیاں ٹوٹیں گی اور 28 یا 29 اکتوبر تک اگلے الیکشن ہوں گے. نہیں, 18 یا 19 اکتوبر تک نئے الیکشن ہوں گے. لیٹ سی کیا ہوتا ہے ان ڈیٹس میں سے, کیا چاچو گزر جاتے ہیں کہ نہیں گزر پاتے, یہ بات اپنی جگہ پر رہے گی. لیکن جناب پوری اپوزیشن کی جو پارٹیاں تھیں انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا اور اس اجلاس سے خطابات کیے. جب وہ خطابات کر کے گئے تو اس کے بعد کیسے ہو سکتا تھا کہ مہاتما تشریف نہ لاتے. تو انہوں نے آ کے کھڑے ہو کے دھڑلے سے جھوٹ بولا, الزامات بکے جو وہ بکا کرتے ہیں. بکواسیات تو نہیں مطلب کہنے کو دل کرتا, لیکن کی انہوں نے یہی. ایک انہوں نے شرک بھی پھونکا اور وہ شرک انہوں نے یہ کہا کہ مطلب کہ کیا اسے کہنا چاہیے, کفر بھی بکا کہ جن لوگوں نے جو تھا وہ ووٹ نہیں دیا مجھے تو وہ جو ہے وہ انہوں نے شرک کیا ہے. یعنی کہ جن لوگوں نے اپنی پارٹی سے انحراف کیا ہے, یعنی کہ ان کی پارٹی سے انہوں نے شرک کیا ہے بیسیکلی. کیونکہ مفتی عمران احمد خان نیازی, اب وہ کس کے نواسی کے صاحبزادے ہیں یہ ہم نہیں کہتے, لیکن مفتی عمران احمد خان نیازی جو ہیں اب وہ فتوے بھی جاری کریں گے. مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ فکر کی بات ہونی چاہیے کیونکہ ان کے چھابڑے پہ ہاتھ مار رہے ہیں. اور مولانا جو ہیں وہ گرم سرد بیانات دے کے واپس چلے گئے ہیں. ان کا خیال ہے کہ چاچو کی قیادت کے اندر وہ جو رہتی عزت ہے وہ بھی شاید کر دیں, اس لیے شاید وہ چپ ہو گئے ہیں. حالانکہ ان کو تو اسلام آباد میں ہونا چاہیے اور مریم نواز شریف کے ہم رکاب ہونا چاہیے. نواز شریف کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور اس دھوکے کے اوپر شور نہیں مچایا کرتے. جب آپ کو کوئی چغت بنا جائے تو شاید وہ اس پرنسپل پہ کام کر رہے ہوں کہ اس دھوکے کو جو ہے وہ, میرا مطلب ہے کہ اگر زیادہ شور مچائیں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ آپ بچونگڑے تھے. ٹھیک ہے نا, جب آپ پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے تو باجوہ صاحب کا تو میرا مطلب ہے کہ اس وقت کیپٹن ہی ہوں گے نا, تو وہ آپ کو بیوقوف بنا گیا. ٹھیک ہے, باجوہ آپ کو بیوقوف بنا گیا. باجوہ صاحب نے قربانی بہت دی ہے ویسے. ٹھیک ہے, باجوہ صاحب نے بھی, اس کے بعد باجوہ صاحب کی پوری ٹیم نے بہت قربانی دی ہیں. اپنی بیٹیوں کو گالیاں دلوائی ہیں, اپنی بیویوں کی تصویریں ابیوز کروائی ہیں, اپنی تصویریں ابیوز کروائی ہیں. قربانی بہت دی ہے, لیکن اگلے چیف کی انہوں نے عزت مینٹین کی ہے. پشاوری کعوے کے بارے میں کسی کو نے کوئی بات نہیں کی ہے نا. ہاں,
جن لوگوں نے اس لائن آف فائر میں فارغ ہونا ہے صرف ان کی ماں بہنیں کی گئی ہے، جن کو اگلا چیف بنایا جاتا ہے جانا ہے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی کسی نے، میں بھی نہیں کہا رہا، میں تو نام ہی نہیں لے رہا، ٹھیک ہے نا. ہاں تو خیر یہ تو ایک ایسا ہی گزرتے ہوئے وہ سر جی میں گزرتے ہوئے منہ سے نکل گئی سر ٹھیک ہے. تو وہ بڑی قربانی دی ہے اور اس قربانی کو باقاعدہ تاریخ یاد رکھے گی. ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں. یہ جناب اس کے بعد عمران خان صاحب نے تقریر فرمائی اور انہوں نے کہا کہ پہلے ان میں ایمان نہیں تھا اور پھر جب ان کے اندر ایمان آیا تو پھر میرا مطلب ہے کہ پہلے ایمان نہیں تھا. تو اس کے اوپر پھر بعض شرپسندوں نے کہا کہ سر وہ آپ کے اندر ایمان کب آیا تھا؟ مطلب جب آپ ٹیریان وائٹ کی والدہ سے ملے تھے تو اس وقت ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ ٹھیک ہے. یا پھر آپ جو ہیں وہ جب کرسٹن بیکر سے ملے تھے تو اس وقت ایمان تھا یا نہیں تھا؟ مطلب ایمان آیا کب تھا؟ وہ کٹ آف ڈیٹ کیا تھی؟ وہ کون سی سنہری سہانی شبہ تھی؟ وہ سنہری یادیں کون سی ہیں آپ کے دماغ کے اندر جو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ کو اوپر کب ایمان نازل ہوا؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ یہ بھی بھونک چکے ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا اسی طرح آپ کو بھی تیار کیا. نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد. اور اس طرح کے کفریات جو ہیں وہ اکثر و بیشتر آپ بکتے رہتے ہیں. تو یہ بھی فرما دیتے کہ جناب آپ کے اندر ایمان کب آیا تھا. تو میرا مطلب ہے کہ وہ پھر بس اب آگے کہنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ نام تو بہت سارے لیے جا سکتے ہیں بچیوں کے، یہ بیٹیاں اپنی ہیں، ہر ایک کی بیٹی سانجھی ہوتی ہے، لیکن اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا، نہ اس کے فالوور کو کوئی فرق پڑنا، وہ تو انتہائی اعلیٰ درجے کے ڈھیٹ لوگ ہیں. لیکن وہ شرفا جن کی عزت ابھی تک آپ بہت سارے لوگوں کی نظر کے اندر نہیں اچھلی ہوئی ان کو بھی پتہ چل جائے گا. تو میں نام نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، ان عمرہ کے، پاکستان کے ان عمرہ کے کہ ہاں جن کے بارے میں اس طرح کی باتیں معروف ہیں آپ کے حوالے سے، تو اس لیے یہ چھوڑیں. لیکن وہ کٹ آف ڈیٹ ہمیں ضرور بتائیے کہ جس دن آپ کے اوپر عمران کہہ رہا ہوں ایمان نازل ہوا، جناب عمران احمد خان نیازی صاحب، وہ جو آپ کے ہیں نا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور وہ بھی یہ کہتے تھے، وہ کبھی مجدد بن جاتے تھے، کبھی کچھ بن جاتے تھے، پھر ان کا ٹیچی جو تھا نا وہ ان کے اوپر وہی لے کے آیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کا بھی کوئی ٹیچی تو ہوگا نا جو آپ کے اوپر وہی لے کے آتا ہوگا. تو اس کے بارے میں قوم کی رہنمائی فرمائے کہ ایمان نازل کیا ہوا اور پھر ہمیں یہ بھی بتائیں آپ کے دل کے اندر ایمان اترنے کی شرائط کیا ہے. مطلب میرا مطلب ہے کہ شرائط کیا ہوتی ہیں، کس طرح کی کنڈیشن طاری ہو جاتی ہے بندے پہ. کیا مونگ کی کالی دال مل کے لیٹنا پڑتا ہے 2 انچ کا مزید نروان حاصل ہو، مطلب 2 انچ مزید نروان حاصل ہو جائے، یہ کرنا پڑتا ہے، یا پھر کپڑے جلانے پڑتے ہیں، یا زندہ مرغیوں کو جلانا پڑتا ہے؟ کیا کرنا پڑتا ہے کہ بندے کے اوپر ایمان اترتا ہے؟ یا پھر بابا فرید گنج شکر کے مزار کے اوپر جا کے قبروں کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، پھول بکھیر کے اوپر پھر ٹونا کرنا پڑتا ہے، ایمان تب نازل ہوتا ہے؟ مطلب کہ کیا ہوتا ہے؟ یا پھر وہ جو پنڈی کے پاس جا کے وہ پیر صاحب کے گھر میں بیٹھ کے وہ نہیں جیلم والے جو ہیں وہ کیا نام ہے ان کا، حق صاحب، ان کے گھر میں جا کے تو ان سے دوائی کھانی پڑتی ہے تو پھر ایمان اترتا ہے بندے کے اوپر؟ یا پھر جنرل حمید گل کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرنا پڑتی ہے اور جنرل پاشا کو پھر ولایت، ان کی ولایت حاصل کرنا پڑتی ہے، پھر ایمان نازل ہوتا ہے؟ ایمان کب نازل ہوتا ہے اور آپ کے اوپر کب نازل ہوا؟ ہم باقاعدہ آپ کے متاثرین ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے اپنا پورا زور لا کے، اپنی تمام جگہوں کا زور لگا کر اور اپنی نسلیں آپ پہ وار کے آپ کو اس قوم پہ اوپر آئندہ مسلط کرنا ہے. تو وہ بتائیے ہمیں کہ وہ ایمان کب نازل ہوا آپ کے اوپر، کب آپ واقعی باشرہ، اور باشرہ تو خود آپ نہیں ہیں خیر، لیکن آپ ایماندار ہو گئے، یہ آپ نے بتانا ہے، قوم کے اوپر آپ کا قرض ہے. جہاں پہ آپ نے اتنی بک بک کر رکھی ہے سر، وہاں پہ آپ کس دن کھڑے ہو گئے کنٹینر پہ بتا دیں کہ آپ جو ہیں وہ، میرا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، نہیں پھر بھی نہیں کہنے کو دل کرتا، مطلب آپ بتا دیں قوم کو کہ یار ایمان کب نازل ہوا تھا. میں بڑا اشتیاق ہوں کیونکہ میں یہ معرفت کے جو سلسلے ہیں مطلب کہ ان کو پوری طرح سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ پہلے جو تھے وہ ایک عامل عالم بنے پورے اسلام پہ عمل کرنے والے، پھر اس کا درجہ آپ کو صوفی کا حاصل ہوا، پھر اس کے بعد ولی اللہ بنے، پھر اس کے بعد مجدد بنے، پھر اس کے بعد کتب بنے. وہ مراحل کب آپ نے اور کس کی معیت کے اندر
طے کیے. موجودہ پیر کا تو ہمیں پتہ ہے آپ کا, لیکن اس سے پہلے آپ کے جو سلسلے ہیں, کون سا سلسلہ ہے؟ نقش بندیہ ہے, ٹھیک ہے, سوروردیہ ہے, کیڑا سلسلہ ہے یار؟ میرا مطلب ہے جڑا ایڈی کامیابی نال پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی لے جائے, لوٹ مارنے کی اجازت بھی دیتا ہو, عوام الناس کی زندگی اجیرن کرنے کی بھی اجازت دیتا ہو, بہتان ترازی کی بھی اجازت دیتا ہو, جھوٹ بکنے کی بھی اجازت دیتا ہو, لوگوں کی عزتیں چھالنے کی بھی اجازت دیتا ہو, اے سلسلہ سانو پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی کچھ, میرا مطلب ہے کہ جتنے مخالفین کی ہم نے لسٹ بنا رکھی ہے, اس سلسلے کی بیعت کر کے ان کی تو ایسی تیسی پھیری جائے نا جو عمران خان صاحب کا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے, سلسلہ طریقت ہے اور سلوک کی وہ منزلیں طے کی جا سکیں. کافی ہو گئی. چلو اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.